سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 سے آیت نمبر 189 تک 4 آیات کریمہ ہمارے آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ان 4 آیات کریمہ میں اللہ پاک نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مؤمنین مسلمانوں کو، مخلصین کو ایک اہم ترین بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ نمبر 2، یہود کے ساتھ جو اللہ کا عہد تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، منافقین کے رویے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات، مخلصین مؤمنین کے لیے ایک اہم بات، اور وہ اہم بات کیا ہے؟ غزوہ احد کے نتیجہ میں۔ نمبر 2، یہود مدینہ کی چال بازیوں کے نتیجے میں، دھوکہ دہی کے نتیجے میں، اور اسلام نہ لانے کے حیلہ یا بہانہ بازی کے نتیجہ میں مسلمانوں کو یہ بات بطور تنبیہ اور بطور نصیحت فرمائی کہ اے اہل ایمان، تمہیں اللہ آزمائیں گے مال اور جان کے ذریعے سے، لہٰذا اس مال و جان کی آزمائش میں کامیابی پانے کے لیے 2 عمل ضروری ہیں۔ ایک صبر کرنا اور دوسرا تقوی اختیار کرنا۔ یہ ہے وہ اہم بات کہ جو اہل اسلام کو کہی گئی۔ اس کی اگر تھوڑی سی وضاحت ہم کریں تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس سے پہلی آیات میں یہود کی اس برائی کو ذکر کیا کہ جو انہوں نے ان میں سے فخاذ ابن عازورہ یا اس جیسے دوسرے یہودیوں کی سوچ تھی کہ اللہ ہم سے زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے قرض حسنہ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ ہم سے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گئے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے پاس رہا کچھ نہیں؟ گویا کہ مال کا فتنہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور اسی کے نتیجے میں جب ان سے کہا گیا کہ ایمان قبول کرو، انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم تو وہ معجزہ نہیں دیکھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار میں جو ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کی طرف منسوب کر کے ہمیں بتلایا تھا۔ کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ صادر ہو کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کی بات ماننا، ورنہ کسی کی بات مت ماننا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا، اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے تناظر میں کہ یہ لوگ چونکہ ہوس پرست ہیں، سرمایہ پرست ہیں، یا دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ یہ آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں، اور آخرت کا تصور ہی ان کے ذہن سے نکل گیا ہے۔ انہوں نے نبیوں پر جھوٹ باندھا، انہوں نے انبیاء کی گستاخیاں بے ادبیاں کی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی گستاخی اور بے ادبی تک کر ڈالی، اور ایک دفعہ نہیں کئی موقع پر۔ اس بات کو بیان کر کے نتیجتاً اہل اسلام کو یہ کہا گیا کہ جس آزمائش میں مبتلا ہو کر یہودی کافر بنے رہے، جس آزمائش میں مبتلا ہو کر دین سے وہ دور رہے، جس آزمائش میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی، جس آزمائش میں مبتلا ہو کر رب کی گستاخی کرنے لگے، جس آزمائش میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کے رسولوں کی گستاخی کرنے لگے، اس آزمائش میں تمہیں بھی مبتلا کیا جائے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ جب وہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے تو صبر اور تقوی انہوں نے اختیار نہیں کیا، نتیجتاً گمراہ ہو گئے۔ اور تمہیں حکم یہ ہے کہ صبر اور تقوی اختیار کرنا تو تم کامیاب رہو گے، ورنہ تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ بات سمجھائیے۔ اگر ہم غور کریں ایک اور پہلو سے اس صبر اور تقوی کے حکم کو،
تو غزوہ احد میں اللہ ذوالجلال نے جو سابقین انبیاء اور ان کی امتوں کا ذکر کیا اور ان کے ثبوت قدوم اور ثبوت قدم کا میدان میں ذکر کیا کہ وہ میدان میں ثابت قدم رہتے تھے، تو ساتھ ساتھ دو اعمال ذکر کیے تھے، ایک صبر اور دوسرا تقوی، اور یہی بات کہی تھی کہ جب تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت اترے گی۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ اگر تم آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ اور کیے جاؤ گے، آزمایا تو جانا ہے، لہٰذا جب آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرنا، تم کامیاب ہو گے۔ کیونکہ یاد رکھیے قرآن پاک نے اس آزمائش کا بار بار ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے تفصیل سے آ چکا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ظاہری، باطنی، جسمانی، مالی ہر اعتبار سے تمہیں مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کریں گے، لیکن جنہوں نے ان آزمائشوں میں سرخروئی حاصل کی صبر کے ساتھ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ کیا بشارتیں ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت اترنے کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا اہل ایمان یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ آزمایا تو جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر آزمائے؟ نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی اس انداز میں آزمایا کہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور وہ جب آزمائشوں کی انتہا میں مبتلا ہو گئے تو پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ تو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمار اصبروا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد صبر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو آروں سے، لوہے کے آروں سے ان کو جو ہے وہ چیرا گیا ہے، اور لوہے کے کنگیوں سے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو چیلا گیا ہے۔ ہاں جی، چیرا گیا تم سے پہلے لوگوں کو، اس لیے صبر کرو۔ چنانچہ یہ جو صبر اور تقوی ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اسی لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ صبر پر آدھا جو حصہ ہے جنت کا وہ انسان کو مل جاتا ہے۔ آدھا فیصلہ جنت کا جو ہے وہ صبر پر ہوتا ہے، اور آدھا حصہ فیصلہ جو ہے وہ شکر پر ہے۔ صبر اور شکر دو بڑے نعمتیں ہیں، اور یہی ملت ابراہیمی کے بڑے اصولوں میں سے 5 بڑے اصولوں میں سے یہ اصول ہے صبر کرنا۔ برحال دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریم، پہلے اس آیت کریمہ کو ترجمہ پڑھ لیں تاکہ بات ذرا کلیئر ہو جائے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے اہل ایمان تمہارے مال اور جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ پہلے جملے کی میں نے وضاحت کر دی، اب دوسرا جملہ یہ ہے، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، بہت ساری ایذا کی، تکلیف کی باتیں سنو گے۔ کس سے؟ اہل کتاب سے اور مشرکین سے، لیکن ان سارے معاملات میں صبر کرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے۔ توجہ، دوسری بات یہاں پر یہ کہی گئی، پہلی بات تو یہ کہی گئی تمہیں آزمایا جائے گا، دوسری بات یہ کہی گئی اسی کے تناظر میں، اسی کے ضمن میں، کہ صبر کرنا ہے خواہ تمہیں مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے باتوں میں ہی آزمایا جائے، جان اور مال میں تو تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا تمہیں باتوں میں مصروف کیا جائے گا، تم پر الٹے سیدھے القابات تمہارے رکھے جائیں گے، تمہارے نام رکھے جائیں گے، تم پر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے جملے کسے جائیں گے، طعن و تشنیع کی جائے گی، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر تمہارے نام کو بدنامی کا باعث اور ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ آج ایسا نہیں ہو رہا کیا؟
بہت سارے ہندوستان کے علاقے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر پاتا. اس وقت برما کے جو حالات ہیں، اس وقت چائنا میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کے حالات ہیں. ہاں جی، رشیا میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر آپ غور کریں تو اس وقت اسرائیل میں یعنی فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں، اسی طریقے سے شام میں جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ بھیانک ترین حالات. اور مسلمانوں پر جملے کسے جاتے ہیں، مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو دقیانوس کہا جاتا ہے، پتھر کے دور کے لوگ کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ان کو سمجھا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ دین محمدی کو سمجھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، کتاب الہی کو سمجھا جاتا ہے. اب یہ جملے ہیں، یہ جملے اذیت پر مبنی ہیں، تکلیف پر مبنی ہیں، یہ اذیت پہنچاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اہل کتاب نے بہت ساری اذیتیں دی. کبھی کہتے ہیں راعینا، اس طرح کے الفاظ. یعنی کبھی آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے زہر آلود گوشت پیش کیا جاتا ہے. کبھی آپ علیہ السلام کو ایک جگہ پہ بلا کر کے ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کرنے کے پلان کیے جاتے ہیں. مختلف قسم کے یہ حربے اور مختلف قسم کی یہ چالیں اہل کتاب کی طرف سے ہوئیں، اور مشرکین کی طرف سے بھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکہ میں مشرکین نے کیا کچھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ. ان تمام باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اب بھی ایسا ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے ایسا ہوگا. اور خدا کی قسم اگر آپ غور کریں تو آج بھی پوری دنیا میں اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی، اور دوسری طرف سے مشرکین یعنی کہ بت پرست ہوں یا بدھ مت ہوں، جتنے بھی مشرکین ہیں، چائنیز ہوں، چاہے برما کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ آپ کے پڑوسی انڈین ہوں، تمام کے تمام مشرکین اور اہل کتاب ہی اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے یا ایک اتحاد کی کیفیت اختیار کر کے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے پوری طرح چالیں چل رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں. کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کر رہے. ایسے میں اہل اسلام کو کیا حکم ہے کہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں. صبر کریں. اور اگلی بات جی، اہل کتاب یعنی عیسائیوں یہود کو ان کا عہد یاد کروایا گیا. عہد کیا یاد کروایا گیا؟ توجہ، عہد یہ یاد کروایا گیا کہ اے اہل کتاب، تمہارے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، یعنی تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تم سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہیں اللہ کتاب دیں گے تو تم اس کتاب پر عمل بھی کرو گے اور دوسروں کو اس کتاب کے احکامات بتاؤ گے بھی. یا دوسرے لفظوں میں تم سے جو اللہ نے عہد لیا تھا اس عہد کے بارے میں تم سے یہ کہا تھا کہ یہ عہد تم نے خود بھی عمل اس پہ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس عہد پر آمادہ کرنا ہے اور آگاہ کرنا ہے. لیکن جب تمہارے پاس وہ عہد آ چکا یا وہ کتاب آ چکی، وہ حکم آ چکا، تو تم نے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو بتاتے اس کو چھپاتے رہے. اس سے اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات اور نشانیوں کی طرف. آپ علیہ السلام کی نبوت کی علامات اور نشانیاں اہل کتاب کو معلوم تھی تورات، زبور اور انجیل کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو چھپایا اور چھپا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر نہیں ہونے دیا. حالانکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو اولاد ہونا جانتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی اولاد کے اولاد ہونے کا جس طرح یقین ہے، ایسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور نبی اور رسول ہونے کا یقین کامل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی نشانیوں کو اور آپ کی علامات کو چھپاتے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے چچا اور والد کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا. جب ان کے چچا نے اپنے بھائی سے پوچھا، یعنی ان کے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیسا پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ تمام علامات ان میں نظر آتی ہیں. کہا جب علامات نظر آتی ہیں تو پھر ہمیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے.
انہوں نے کہا اگر ایمان لے آئیں گے تو ہماری سرداری کا کیا بنے گا؟ ہماری سرداری کا بس اصل بات یہ یہود نے اپنی سرمایہ کاری اور سرداری کے جانے کے خوف میں ایمان قبول نہیں کیا، ایک، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حسد تھا کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، جبکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت قیامت تک بنو اسحاق میں رہے گی۔ یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہود ایمان نہیں لائے۔ اکثریت یہود کی ایمان اسی کا ذکر کیا کہ تمہارے پاس تم سے تو اللہ نے عہد لیا تھا، تم نے اس عہد کو توڑ دیا۔ دیکھیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا، اور نمبر 2 اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، اس کی کسی بات کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس جو کچھ یہ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتمان علم یعنی علم کو چھپانے کے حوالے سے انتہائی زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا من سئل علما، جس آدمی سے کسی علمی بات کے حوالے سے پوچھا جائے اور وہ آدمی اس بات کو جانتا بھی ہو، اس بات کو، اس مسئلے کو جانتا بھی ہو، درست اور صحیح راستہ اسے معلوم بھی ہو، پھر بھی وہ جان بوجھ کر چھپائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ الجم بلجام من النار، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اب یہود جنہیں معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہیں اور برحق ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ علامت ہے تو کہہ رہے تھے نہیں ایسی کوئی علامت نہیں ہے، ایسی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اچھا تم بتاؤ کون کون سی نشانیاں ہیں؟ تو جو نشانیاں وہاں لکھی ہوتی تھی وہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جیسا کہ کل کے درس میں آیا اب انہوں نے ایک نئی نشانی اس کا جب تعارف کروایا کہ جناب ہم نے تو اس نبی کو ماننا ہے جس نبی کی قربانی میدان میں آئے اور اللہ اس کو آگ کے ذریعے سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ اپنی طرف سے نشانیاں اور اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کے لوگوں کے سامنے رکھنا اور اصل باتوں کو چھپانا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ گویا اس ضمن میں یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کی جو روش ہے، اے اہل کتاب، اے اہل اسلام، تم وہ روش اختیار مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ اور آج اگر ہم غور کریں، معذرت کے ساتھ یہ جملہ، اس کے بعد ہم اگر غور کریں تو آج مسلمانوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے اوپر علم کا لیبل ہے، مفتی ہونے کا لیبل ہے، شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہونے کا لیبل ہے، اور جن کے اوپر ایک عالم دین کا لیبل ہے، حافظ قرآن اور حافظ حدیث ہونے کا لیبل وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چودھری صاحب کو خوش کرنے کے لیے، سردار صاحب اور خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے اصل مسائل کو چھپاتے ہیں، حقیقی مسائل کو چھپاتے ہیں۔ ہاں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ حکمتاً پوری وضاحت کے ساتھ اس لیے نہیں بیان کرتے کہ لوگ ابھی ناسمجھ ہیں، پوری طرح بات سمجھیں گے نہیں، فتنہ پیدا ہوگا، تو وہاں ٹھیک ہے، حکمت اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک یہ کہ آپ سے ایک آدمی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، آپ مسئلے کو ہی بالکل برعکس بتا دیں، یہ کس کے لیے ہے؟ دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، شہرت اور کرسی کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ بہت بری بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسی بری بات ہے کہ اس کام کے کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس کام کے کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آج چند ٹکوں کے لیے لوگ فتوے غلط سے غلط دے رہے تھے۔ چلیے نمبر 3، تیسری بات جہاں پر جو بیان کی گئی ہے وہ ہے منافقین کا ایک رویہ یا روش، اور وہ بڑی زبردست ہے، وہ بڑی زبردست ہے۔ اور زبردست میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بھی اس کو میں نے محاسبہ کرنا ہے، آپ اپنی زندگی میں محاسبہ کریں، اور جتنے سننے اور دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کا محاسبہ کریں کہ یہ جو روش
منافقین کی بیان کی گئی ہے، یقین کریں آج ہماری اس جو دنیا ہے اس میں ہماری زندگیوں کے اندر یہ روش ہماری زندگیوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی. کیا ہے؟ ایک جملے کے اندر بات کہتا ہوں، کرنا کچھ نہیں، کرنا کچھ نہیں، اور خواہش یہ ہے کہ مجاہد اول کہلاؤں. کرنا کچھ نہیں، خواہش یہ ہے کہ میں دیندار کہلاؤں. کرنا کچھ نہیں، خواہش یہ ہے کہ میں ولی اللہ کہلاؤں. کرنا کچھ نہیں، خواہش یہ ہے کہ میں جب دنیا سے اٹھایا جاؤں تو میری قبر مدینہ منورہ میں ہو. کرنا کچھ نہیں، لیکن خواہش یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جاؤں. کرنا کچھ نہیں، لیکن خیال یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، یا ذہن میں تصور یہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ علیین میں جو مراتب ہیں ان مراتب میں سے مجھے بھی جگہ مل جائے. کرنا کچھ نہیں. منافقین کا یہی رویہ تھا. تو جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافقین اپنی برائیوں پر خوش ہیں. منافقین اپنی برائیوں پر خوش ہیں. جو زندگی وہ گزار رہے ہیں اس پر خوش ہیں. کیسی برائیاں؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یہ ساری برائیاں ان کے اندر موجود ہیں. جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے نماز کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، جی کپڑے ناپاک ہیں، یہ ہے وہ ہے. ساتھ ساتھ کبھی کبھی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی اللہ توفیق ہی نہیں دے رہے، یعنی اللہ پر جھوٹ بول دیتے ہیں. جو منافقین کر رہے تھے وہی کچھ ہم بھی کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. منافقین یہ سب کاموں کے کرنے کے بعد اپنے اعمال پر خوش ہیں. یہ جو کر رہے ہیں نا جن کاموں کو، ان پر کیا ہیں؟ خوش ہیں. اور جو کام نہیں کر رہے، کیا مطلب؟ جہاد نہیں کر رہے، جہاد نہیں کر رہے، تقوی اختیار نہیں کر رہے، دین کے امور کو حقیقی معنوں میں روحانی طور پہ قبول نہیں کر رہے، آخرت کی فکر نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت نہیں کر رہے. یہ سارے کام وہ ہیں جو نہیں کر رہے. لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ان کاموں کے نہ کرنے کے باوجود ہمیں بھی ایمان میں ابو بکر جیسا سمجھا جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام نہ کرنے کے باوجود بھی، قربانیاں نہ دینے کے باوجود بھی، رائے خدا میں خرچ نہ کرنے کے باوجود بھی، جہاد میں شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں عمر بن خطاب جیسا ایماندار سمجھ لیا جائے. ہمارے ایمان کو حضرت عثمان بن عفان کے ہم پلہ سمجھ لیا جائے. ہمارے ایمان کو ان اہل ایمان کے ہم پلہ سمجھ لیا جائے کہ جو چلتے زمین پہ ہیں پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اسے کہتے ہیں التکبیر تحت السریر، کہ جنگ لگی ہو تو چارپائی کے نیچے گھس کر کے چپکے سے نعرہ تکبیر یوں کر کے لگایا، اور کہا جائے کہ جناب میں بھی مجاہدین میں ہوں، میں نے بھی جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا، میں نے بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کیا تھا. کہاں؟ اپنے گھر میں، اور اپنے گھر کے اندر بند کمرے کے اندر بھی چارپائی کے بھی نیچے جا کر کے، اور وہ بھی آہستہ ساؤنڈ میں کہ کہیں دیواریں نہ سن لیں. اور پھر کہلایا کیا جاؤں؟ مجاہد اول. کہلایا کیا جاؤں؟ کہ میدان کا غازی. کہلایا کیا جاؤں؟ کہ میں اللہ کے راستے میں بڑی قربانیاں دینے والا. یہی بات یہاں سمجھائی گئی. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فرمایا کہ جو لوگ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. یعنی ان کے کام ناپسندیدہ ہیں، جھوٹ بول چغل بخوری وغیرہ، یہ سارے ان ناپسندیدہ کاموں سے تو وہ خوش ہیں. اور جو پسندیدہ کام ہے جہاد میں شریک ہونا، رائے خدا میں خرچ کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور اہل ایمان جیسا ایمان پیش کرنا، یہ ہے کرنے کے کام، یہ ہے پسندیدہ کام. تو ناپسندیدہ کاموں پر خوش ہیں اور پسندیدہ کام کو کرتے نہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. نہ کرنے کے باوجود بھی یہ بڑے حاجی صاحب ہیں جناب، بڑے نمازی ہیں.
مثل مشہور ہے، ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی صاحب کے حوالے سے، واللہ عالم کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن حالات بتلاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو اس طرح کے واقعات رونما ہو ہی جاتے ہیں۔ کسی صاحب کی چندہ دینے کی بنیاد پہ تعریف کی جا رہی تھی، یہ صاحب ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ تو جب اعلان کرنے والے نے اعلان کر کے اپنی بات کو مکمل کر لیا تو وہ صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب یہ بھی کہیں 9 حج بھی کیے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کا بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو نہ کرنے والے کام ان پہ تو یہ خوش ہوتے ہیں کر کے، اور جن کاموں کو کرنا چاہیے پسندیدہ کام ہیں ان کو وہ کر نہیں رہے، لیکن نہ کرنے کے باوجود بھی تعریف چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے ان کے اس کارنامے کو یا ان کے اس عمل بد کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ ان کی نسبت یہ خیال مت کیجیے گا، ان کی نسبت یہ خیال مت کیجیے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ یعنی مجھے آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان منافقین کے اس رویے کو مد نظر رکھ کر کے کہیں اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو آپ، یا یہ خیال آپ کو نہ آئے کہ جناب یہ تو بچ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے برے اعمال پہ پکڑ نہیں ہو رہی اور اچھے کام یہ کر نہیں رہے، لیکن پھر بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، مسلمانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے دنیا میں، مسلمانوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تو کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ ایسے ہی بچ جائیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، ان کے ان کرتوتوں کو، ان اعمال کو دیکھ کر کے ان کی نجات کی امید مت رکھیے گا، ان کے بچ جانے کا امکان کوئی نہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں تو درد دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ آیت کریمہ ہے۔ یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اللہ فقیر ہو گئے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم وہ بات مانیں گے جو معجزاتی طور پہ ظاہر ہو جائے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، رسول کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اب یہ مان لیتے ہیں تو ہمارا سرمایہ چلا جاتا ہے۔ منافقین اس لیے نہیں مانتے کہ ان کو اس دین سے محبت نہیں ہے، ان کے اندر تو کفر چھپا ہوا ہے، اس لیے وہ پسندیدہ کام کر نہیں رہے، ناپسندیدہ کاموں پہ خوش ہیں۔ ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی، اے علیہ السلام تمہیں آزمایا جائے گا، صبر اور تقوی اختیار کرنا۔ کیوں یہ ساری تعلیمات کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ لہذا سچوں کو ان کے سچ پر جزا ملے گی اور جھوٹوں کو ان کے جھوٹ پر سزا ملے گی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، سزا دینے پر بھی اللہ قادر ہے، جزا دینے پر بھی اللہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔